جعلوا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بیت اللہ شریف بن گیا ہے، خانہ کعبہ شریف بن گیا ہے، اب آواز لگاؤ، ندا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی، پوری دنیا کے لوگوں نے سنا، اور جس نے لبیک کہا ہے اللہ اس کو ضرور بیت اللہ شریف کی زیارت کرائے گا. اور اس کے متعلق ایک حدیث شریف بھی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما بنا ابراہیم البیت اوصى الله الیہ ان اذن فی الناس بالحج فقال ابراہیم الا ان ربکم قد اتخذ بیتا او امرکم ان تحبوه فاستجاب له ما سمعه من حجر او شجر او اکمد او تراب لبیک اللہم لبیک او کما قال. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی، جب تعمیر ہو گیا بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کی ندا کرو، لوگوں میں حج کی ندا کرو. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جان لو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت حج کرو. بس اس کی ندا پر پتھروں نے، درختوں نے اور ٹیلوں اور مٹی میں سے جس نے اس ندا کو سنا اس نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. جس نے اس کی آواز کو سنا تھا سب نے لبیک اللہم لبیک لبیک کہتے ہوئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب دیا. اور جس نے جواب دیا وہ ضرور اپنی زندگی میں بیت اللہ شریف کا حج کرے گا. کیوں؟ حج فرض ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو جب تیار کیا، جب بن گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمرود کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، کئی سالوں سے وہ حکومت کرتا آ رہا تھا. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ان میں سے ایک نمرود ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. دوسرے نمبر پر بخت نصر، اور مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کی. چوتھے نمبر پر مسلمانوں میں ذوالقرنین، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی. نمرود کئی سال حکومت اور طاقتور، جب طاقت ملی تو خدا ہی دعویٰ کر بیٹھا، خدا ہی دعویٰ کر بیٹھا اور ابراہیم علیہ السلام سے اعلان جنگ کرنے لگا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. دین اور عقیدے پر انسان کو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین اور عقیدہ ایسی چیز ہے، یہ ایمان ہے، اور ایمان پر سستی کا مظاہرہ کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی، دعوت خدا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ نمرود کا اور ابراہیم کا مناظرہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود کا 17ویں پارے کے اندر اور 3 پارے کے پہلے رکوع کے اندر بڑا تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی الہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، معاذ اللہ، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ مناظرہ ہو رہا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ ایک بندہ جیل میں بند تھا، اس کو رہا کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوے بدبخت انسان، میرا رب تو سورج کو طلوع بھی کرتا ہے، غروب بھی کرتا ہے، تو کر سکتا ہے؟ تیرے پاس اتنی ہمت ہے کہ سورج کو طلوع کر کے دکھا یا غروب کر کے دکھا؟ نمرود کو اس بات پر شرمندگی ہوئی کہ یہ کام تو میں کر نہیں سکتی، بڑی شرمندگی ہوئی، خاموش ہو گیا۔ ان کا بھی 1 سال بعد ایک میلہ لگتا تھا نمرودیوں کا، جیسے ہماری ایک خوشی کا دن آتا ہے، اگرچہ یہ اور ایک شرعی طریقہ ہے، ان کا ایک غیر شرعی طریقہ تھا، تو ادھر جا کر وہ میلہ کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا راستہ چلے، تھوڑا راستہ چل کر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، تب میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ جو ہی واپس آئے تو وہ تو سارے ادھر اپنے میلے پر مصروف تھے نمرودی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کوہاڑا لیا اور ان کے جو خدا بنے ہوئے تھے، بت نمرودیوں کے، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان بتوں میں ایک بڑا سردار جو ان کا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کوہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کی جو عقل ہوتی ہے، جہاں پورے دنیا کے لوگوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے نبیوں کو اعلیٰ اور افضل رکھا ہے۔ اب سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کا جو بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیا اور کوہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرودی واپس لوٹے، انہوں نے دیکھا یہ ہمارے خدا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ بیچارے ٹکڑے ٹکڑے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کے کہنے لگے یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان میں ایک بزرگ بابا تھا، اس نے کہا مجھے پتا ہے، ایک آدمی ہے اس کا نام ابراہیم ہے، وہی تو تمہارے بتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، اس سے پوچھو، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے خلاف تقریریں کرتا تھا، اس سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، ہاں تو نے ہمارے بتوں کو، معذرا خداؤں کو، جو ان کے مروجہ اپنے بنے ہوئے تھے، ان کو تو نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہارا بڑا بابا کھڑا ہے، بڑا بت، اس سے پوچھو نا، وہ بتائے گا کہ کس نے توڑے۔ وہ نمرودی ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے، یہ کیا؟ ایک دوسرے کہنے لگے بھلا یہ بولتے بھی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف، تمہارے اوپر تف ہو، تمہاری عقل پر اتنی زنگ لگ گئی ہے، جو بولتے نہیں ہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ غصے سے وہ پیلا پیلا ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، لکڑی جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ نمرود نے لکڑی جمع کرو، 1 مہینے تک لکڑی جمع ہوتی رہی۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ اور نمرود حکومت کہاں سے کہاں تک کر رہا ہے؟ پوری دنیا پر، حتیٰ
اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ بیٹے کی خوشی میں لکڑیاں لاتا، نمرود کو دیتا کہ یہ لکڑیاں جمع کرو جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی ہیں۔ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی، مہینے بعد اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ لگ گئی، کتابوں میں لکھا ہے اوپر سے جو پرندہ گزرتا نا وہ بھی آگ سے جل کر نیچے گر جاتا تھا۔ اتنی بڑے بڑے شعلے تھے آگ کے، سخت قسم کی آگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منجنیق کو تیار کیا، جیسے یہ ہمارے زمانے میں یہ کرینے وغیرہ ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی تیار کی۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور اس کے اندر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا۔ اچھا، جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، جب بھی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے وہ یہ باتیں نہیں کرتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، وہ کہتا ہے یہ میری رب کی طرف سے ہو رہا ہے، رب مجھے بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہتا سارے ہوتے مصیبت ہے ویسا تو ہو پتہ ہے معاذ اللہ خدا نہ گلا کرنے لگ گئے کہ میں دندیز دن معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس سارے ہوتے مصیبت رب نو ایسا کر لگ گئے۔ کتنی جہالت ہے یار۔ وہ پالن اللہ، اس نے پیدا کیا، اس نے جان دی، اس نے روح دی، اس نے طاقت دی، اب اس سے پوچھ رہے یہ ساری مصیبتیں تو نے میرے لیے بنائی ہے معاذ اللہ۔ یہ ایمان کمزور ہے، جہالت کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے، ورنہ مومن بندہ، مسلمان بندہ یہ کبھی نہیں کہے گا، جب بھی اس پر مصیبت آئے گی وہ کہے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اسی نے بھیجی ہے، وہی دور کرے گا، وہی فضل کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام، جو ہی پہنچے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ابراہیم بتا کوئی مدد کرنی ہے، بتا۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل جاؤ، واپس لوٹ جا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے ابراہیم مجھے اللہ بھیجا ہے، مجھے بھی اللہ ہی بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر بھی دوبارہ واپس لوٹ جا، وہی بہتر جانتا ہے۔ پانی کا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا ابراہیم مدد کرنی ہے، بتا، آگ بجھا دوں پانی سے۔ ابراہیم نے فرمایا جا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ہوا کا فرشتہ آ گیا، کہا ابراہیم بتاؤ کوئی مدد کرنی ہے، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، حکم دیتا ہوں یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب سارے فرشتے لوٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، نار نمرود میں، رب نے فرمایا 17واں پارہ، قلنا، ہو جا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے نار نمرود ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی آگ بن جا، سلامتی والی گلزار بن جا۔ نمرودی آگ جلا کے چلے گئے، نمرود اپنے مکان میں چلا گیا، اپنے مکان کی اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ ابراہیم کو دیکھوں کہیں وہ باہر تو نہیں آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نمرود کہو جیڑی محنت کی تھی پورے مہینے کے، لکڑیاں اکٹھیاں کی دیاں، اتنے حکم جاری کیتے تے میں تا سارا ناکام دی جا، او دے بدبخت نو کو نہیں پتا جنوں رب بچاوے اونوں کون مار سکتا ہے۔ جس کو رب بچائے، جس پر رب کا فضل ہو، اس کو کون دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے، اس کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑی بڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیرا گیا تھا، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ ہمارے اوپر امتحان آیا کیا ہے؟ سادے ہوتے امتحان ہی ہے نا، آپ پاتی چلڑو،
یہ امتحان ہے اور کوئی نہیں. اللہ دے طرف وہ امتحان سارے تھے کوئی نہیں. یہ تو شیطان دا غلبہ ہے. یہ تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہے. ایک کے ساتھ لڑا دیا, دوسرے کے ساتھ لڑا دیا, دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے ساتھ, چوتھے کے ساتھ لڑا دیا. یہ شیطان کے کام ہیں. اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایسے امتحان نہیں ہے جو ماضی میں قوموں پر آئے ہیں. پھر وہی ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوا, بیٹا نہیں ہے, 85 سال کی عمر ہے. بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 100 سال کی عمر ہے. 85 سال یا 100 سال کی عمر میں بیٹا نہیں ہے. اللہ نے بیٹا دیا. جب بیٹا بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, رب نے فرمایا اس کو ذبح کرو. ہاں, اتنے بڑے بڑے امتحان. اگر ہمیں کوئی کہے کہ بیٹا ذبح کرو, ہسپتال ہسپتال اپنے پتر نو ڈاکٹر ٹیکا لینا پیو نا, خدا دی قسم وہی برداشت نہیں تھی. میرے چھوٹا پتر میں آپ نے جی ایک باری اس ڈاکٹر سوئی پوڑی انہوں رگ نہیں لبھی, تیجے باری چوتھی میں ڈاکٹر تنے بھیڑ دیا ہوں. میں کہ ایک کرے نبی ہے سارے کو تو اتنے نہیں برداشت تھی نا, ٹیکا لواؤنا نہیں برداشت تھی نا, تو اولاد دیونا سارے کو کتوں برداشت تھی سی. اس واسطے میرے بھائیو, رب دے امتحان جس ویلے آوے نہ شکری دے جملے نہ بولے کیتے کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے, تو راضی تھی. یا اللہ میں تیرا بندہ, تو مالک, تو قدیر, میں عاجز, تو بادشاہ دا بادشاہ. جس حال وچ یا اللہ تو رکھ میں راضی ہاں. اتھے رکھ میں راضی ہاں, گرمی چ رکھ میں راضی ہاں, سردی چ رکھ میں راضی ہاں, بیماری چ رکھ میں راضی ہاں, رزق دے تاں بھی راضی ہاں, رزق نہ دے تاں بھی راضی ہاں. اس طرح دے تو جملے بول کے تے دیکھنا, خدا دی قسم ہے اللہ بھی راضی تھی پوسی تے اللہ دا رسول بھی راضی تھی پوسی. ایک بندہ آ گیا, عرض کی تھی حدیث, آخری حدیث سنو, اپنا ایمان تازہ کرو. عرض کر دے یا رسول اللہ سلام, کوئی میں کوئی ایسا کام دسو میں امیر تھی ونہ, پیسہ ونہ, پیسہ ایسا ہی آدھے پیسہ آوے, حلال دا آوے, حرام دا نہ آوے, حلال. عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام, میں چاہنا میں امیر تھی ونہ, میرے کو پیسہ آوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 کام کر. کتنے کام کر؟ 2 کام. سرکاری پیسہ واسطے ایسا کتنی محنت کرنے ہیں کہ سونے نبی جڑا سا کام دے سے اودے پاسے توجہ ہی نہیں کی تھی. سنو کتنے سوکھے کام بھی. سرکاری پیسے گھرنے ہوتے پوری دہاڑ لاونی پوندی, لائن لگنا پوندے, دھوپ تے کھڑونا پوندے. تے وہ پیسے کتنے ہوندے؟ 10,000 15,000 20,000 روپیہ ہوندے. اتھے اللہ دے نبی دے کول پوچھتے پے یا رسول اللہ کوئی انہے کام دسو میں کراں تے میں بہو امیر تھی ونجا, پیسہ بہو آ ونجے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا غلام 2 کام کر چا, 2 دے وچوں 1 کام کر. کیڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 24 گھنٹے باوضو رہا کر. پیسہ ڈھگا ویسے 24 گھنٹے باوضو رہا کر. یا رسول اللہ دوجا کیڑا کام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر دی سنتاں تو بعد تے فرضاں تو پہلے, سنتاں تو بعد تے فرضاں تو پہلے, انہاں دے درمیان 100 دفعہ پڑھ کیتا کر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. 1 مہینہ کر, ایڈا پیسہ آسیا سوئی تو بھی زیادہ ہو سکتا. انہاں کماں دے سمجھ لینا نا, اس پر توجہ نہیں کی تھی. اس واسطے کوشش کی تھی کرو, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اللہ دے طرف انہاں دے تھا کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سوکھا کام ہے, فرمایا باوضو ریا کر. ہن وضو کرنا تے کیڑا کوئی پہاڑ ڈنگا کرنا پوندا, کیڑا کوئی اوکھا کام ہے. صرف اور صرف شیطان آتے نہیں بھی کرنا, نہ کرانی سے, نہ کرانی سے. اوکھا کام بھی کوئی نہیں, 5 منٹ بزی ہیں, مصروف ہیں, کام کرنے نہیں, یہ 5 منٹ کے ہور جھات لاویں چ اے شیطان سارے دماغ وچ آتا کھلا, اور کوئی اوکھا کام نہیں. اللہ پاک تھاکو تمہیں کو عمل دی توفیق عطا کرے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات سنتا پڑھنی سنتا